یہ الزامات پہلی دفعہ نہیں لگے ہیں۔ یہ الزامات اعظم سواتی جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے ذمہ دار رہنما ہیں وہ بھی یہ سوالات ان کے اوپر اٹھا چکے ہیں۔ پھر شیر افضل مروت وہ بھی یہ باتیں کر چکے ہیں اور بھی ان کی پارٹی کے لیڈرز جو ہیں یہ باتیں شہباز گل کے بارے میں پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ شہباز گل نے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، مرکزی فاؤنڈر ہیں عمران خان، ان کے موبائل چوری کیے تھے اور ان کو کسی خفیہ ادارے کے سپرد کیا تھا، اور ان کے اوپر کافی سوالات ہیں۔ لیکن ان چیزوں سے ہٹ کر مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ جب شہباز گل کو یہاں سے گرفتار کیا گیا تھا اور ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ بتایا تھا کہ شہباز گل پولیس کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ ریلیز ہو گئے اور جس طریقے سے آپ وہ فوٹیجز آج بھی موجود ہیں کہ جس طریقے سے ان کی بہت بری حالت تھی اور یہ برداشت بالکل نہیں کر پا رہے تھے جو صورتحال وہاں پر تھی، اور پھر بعد میں یہ ریلیز ہوئے تو کوئی ان سے یہی کی جا رہی تھی کہ شاید ان کی زبان جو بڑی قابل اعتراض اور بڑی بعض اوقات بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ بھی میں سخت لفظ کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ سخت لفظ بھی اتنا سخت نہیں ہے when it comes to this ان صاحب کے، تو یہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید یہ اپنی کچھ سبق سیکھیں گے، لیکن انہوں نے اپنے برے وقت سے بھی سبق نہیں سیکھا۔ لیکن وہاں پر ایک اہم واقعہ ہوا تھا، وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب یہ اسلام آباد سے ریلیز ہوئے تھے تو یہ بنی گالا نہیں گئے تھے، عمران خان صاحب نے ان سے ملاقات نہیں کی تھی، پھر یہ لاہور چلے گئے تھے، اور جب یہ ابھی گرفتار تھے تو ایٹ دیٹ ٹائم ایوان صدر میں ملاقات ہوئی تھی عمران خان کی جنرل باجوہ سے، جو کہ اس وقت کے صدر نے ملاقات کروائی تھی۔ عمران خان صاحب اقتدار سے نکل چکے ہوئے تھے، تو رپورٹڈلی ذرائع بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھیوں نے عمران خان کو بتایا تھا کہ یہ جو ہم نے طوطا جو پکڑا ہوا ہے وہ طوطے کی طرح بول رہا ہے، وہ اشارہ شہباز گل کی طرف تھا، اور ہمیں ذرائع نے ایٹ دیٹ ٹائم بتایا تھا کہ جب یہ کسٹڈی میں تھے تو انہوں نے عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کی فیملی کے بارے میں بہت ساری سچی اور جھوٹی باتیں مبینہ طور پہ بتائیں ایٹ دیٹ ٹائم، اور یہ بات میں آج کی نہیں کر رہا ہوں، ایٹ دیٹ ٹائم یہ باتیں ہم نے یہ باتیں میڈیا میں آئی بھی تھی، ٹھیک ہے۔ ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ باتیں ساری ہوئیں، پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز گل یہاں پر رہے اور پھر وہ خاموشی سے باہر چلے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی بندے کو باہر جانے کی عام طور پہ اجازت دی جاتی ہے، وہ ایسے اجازت نہیں ملتی، وہ کوئی ایشورنسز ہوتی ہیں، تو شہباز گل کا جو آپ یہ کہیں نا کانڈکٹ، اس کے اوپر سوالیہ نشان بالکل موجود ہے۔ جب تک وہ ادھر تھے تو میں یہ اس بات کے اوپر ہم نے بات کی، ہم نے مختلف لیڈروں کو بھی سنا، یہ باتیں ہوتی رہیں۔ اب وہ بیرون ملک ہیں، ان کو اپنے ساتھیوں کے اوپر بہت غصہ ہے، اور ان کو ہر اس شخص کے اوپر غصہ ہے جو یا تو پی ٹی آئی کا ہی ہے، پارلیمنٹ کا ممبر ہے، یا پھر وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ممبر ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے جو اکثر لیڈرز ہیں وہ کنٹرول میں ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ پالیٹکس نہیں کر رہے۔ یہ بات درست ہے، بے شک شہباز گل سے میں کوئی اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ بات پارٹلی ان کی ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اکثر رہنما ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں، لیکن سارے نہیں ہیں۔ اب شہباز گل وہاں پر جو بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اس میں وہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بڑی قابل اعتراض بعض اوقات زبان ہوتی ہے، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ دیکھیے پالیسی جو ہے وہ عمران خان نہیں بنانی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ پالیسی بنا رہے ہیں۔ ہاں، باہر بیٹھے ہوئے لوگ بلیک میل ضرور کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو گراؤنڈ کے اوپر اپنے تئیں سروائیول موڈ میں ہیں، یا کچھ لوگ یقینی طور پہ ملے بھی ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ جینوئنلی فائٹ بھی کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے لیے، اور وہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں، لیکن ظاہر ہے الٹیمیٹ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ جب وہ سامنے آئیں گے، انہوں نے پالیسی دینی ہے۔ ابھی تو میرے خیال میں مسالت کی پالیسی بالکل ٹھیک سہیل برائی صاحب فرما رہے ہیں کہ مسالت ہی بنیادی رستہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو طاقتور فریق ہے وہ بھی مسالت چاہتا ہے یا نہیں؟
عمران خان صاحب کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے، لیکن پتہ نہیں وہ چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن کچھ اور لوگ بھی نہیں چاہتے۔ اصل میں یہ جو ساری گفتگو ہے کافی ساری چیزوں کا سب نے احاطہ کیا ہے، میرے سارے سینئر ہیں، لیکن ایک جو پہلو ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پولیس کے اندر مقابلہ ہوتا ہے ہر سال اعداد و شمار کا کہ ہمارے تھانے کے علاقے میں یا ہمارے اسٹیشن کے اوپر یا ہمارے ضلع میں جرائم قتل کی وارداتیں کم ہوئی ہیں، ڈکیتیاں کم ہوئی ہیں، گاڑی چوری اور موٹر سائیکل چوری کے واقعات کم ہوئے ہیں، اور پولیس نے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اعداد و شمار کا جو گورکھ دھندا کرنا ہوتا ہے، اس میں پولیس کا جو تھانے کے لیول کا جو عملہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات ایسے اقدامات کرتا ہے کہ قتل ہو گیا تو اس کو خودکشی ظاہر کر دی، چوری اور ڈکیتی کے مقدمات پہلے تو درج ہی نہ کیے، اور اگر درج بھی کیے تو اس میں اماؤنٹ تھوڑی لکھی، یا کوشش یہ کی کہ جو کمپلیننٹس ہیں ان کو یہ یقین دلا دیا کہ آپ مقدمہ درج نہ کروائیں، رپٹ ہم درج کر لیتے ہیں، ہم آپ کو آپ کا سامان ڈھونڈ دیں گے۔ تو جو پولیس کے اندر کا جو سٹرکچر ہے اس میں بھی بہت سارے پرابلمز ہیں، ایک سٹرکچرل ایشو بھی ہے۔ ابھی کراچی جو پولیس ہے اس کے سربراہ آزاد خان ہے، مجموعی طور پہ ان کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں سنی جاتی رہی ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی الزامات نہیں ہیں نان پروفیشنل کانڈکٹ کے حوالے سے، لیکن جو ٹاپ لیول پہ آفسرز آپ اچھے جتنے مرضی رکھ لیں، گراؤنڈ کے اوپر جو ایکچول پولیسنگ کرنی ہوتی ہے وہ ایکچول پولیسنگ تھانے کی سطح پر کرنی ہوتی ہے، انسپیکٹر اور ایس ایچ او لیول کے اوپر اور اس سے نیچے کے جو عملہ ہے اس نے کرنی ہوتی ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں کیونکہ ہم نے پولیس ریفارمز نہیں کی۔ ہم جب پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ہم پولیس کے جو ٹاپ رینکس ہیں یا ٹاپ آفیسرز ہیں ان کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل جو سروسز دیتا ہے ایک عام کانسٹیبل، اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، ان کی حالات زار بہتر بنانے کے لیے اور ان کو بہتر ٹریننگ دینے کے لیے ہم کام نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ایک مقدمہ تو ڈاکٹر سمیہ اور میڈیا کی بہترین رپورٹنگ کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گیا، ایسے کئی مقدمات ہیں اور جو ہمارے سامنے نہیں آتے، اور یہ مقدمہ شاید سامنے آنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کراچی میں ہوا۔ ایسے بہت سارے مقدمات ہیں جو رورل سندھ میں رونما ہوتے ہیں، رورل پنجاب میں رونما ہوتے ہیں، مگر وہ سامنے نہیں آتے۔ کیوں سامنے نہیں آتے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ میڈیا گلیئر بھی وہاں پر نہیں ہے، جو ہمارا مین سٹریم کا میڈیا ہے وہ زیادہ تر بڑے شہروں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اس سارے معاملے میں جو بنیادی جزو یہ ہے کہ پولیس کی ٹریننگ اور گراؤنڈ لیول کے اوپر پولیس کی کیپیسٹی کتنی زیادہ بہتر ہے، اور ان کو ہم نے کتنی مراحت بھی دی ہیں تاکہ وہ کسی ایسے مس کنڈکٹ میں مبتلا نہ ہو جائیں جس کا جو مقصد ہو وہ مانیٹری ہو، اور اس مانیٹری مقصد کے لیے وہ انسانی جانوں کے بارے میں غلط رپورٹ کریں۔